یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن پاک کی آیت جو تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں شاہد، مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور جو خصوصی جو آپ کی صفات ہیں، جو احادیث پڑھی گئی ہے فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں 6 خصوصیات آپ کو عطا ہوئی ہیں، یعنی جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. آپ کو کلمہ جامع عطا فرما گیا، جس کو جو الکلم کہتے ہیں، یعنی بات چھوٹی ہے لیکن اس کی تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے. اور دوسرا رعب دیا گیا ہے. اور تیسرا مال غنیمت آپ کو حلال کیا گیا، یعنی پچھلی امتوں کو مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ ان کے استعمال میں نہیں آتا تھا، بلکہ ایک آگ آ کر اس کو لے کر چلے جاتی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا کہ آپ اور اپنے کے صحابہ خود اس کو استعمال کریں. اور تمام زمین مسجد اور ذریعہ طہارت قرار دی گئی، اور تمام مخلوق کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. یعنی یہ 6 صفات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے خصوصی صفات ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ منزلت عطا فرمائی جو اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ اور مقام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے مزار اقدس میں زندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس جا کر سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور فرمائے. ہمارا دل اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز ہو. اللہ آپ سے ہم کو کامل محبت عطا فرمائے اور آپ کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں 40 انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قوت عطا فرمائی تھی. یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نبی کو 40 پہلوانوں کی اللہ رب العالمین طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 انبیاء اکرام کی قوت سے نوازا گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چھت کے اوپر بوتیں رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت علی نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو حضرت علی نہ اٹھا سکے. علی سے فرمایا ہے علی کیا تو نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے؟ حالانکہ علی شیر خدا تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر نہ بٹا سکے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تم میرے کندھوں پر آ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بازو کے اوپر یعنی کندھوں پر اپنا پیر رہ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو آپ کی قوت سے دوسرے آسمان تک کے پہنچ جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس برکت سے تخلیق فرمایا۔ آپ کی آنکھوں کو حیا سے، آپ کے مبارک کانوں کو غیرت سے، آپ کی زبان اقدس کو ذکر سے، اور دونوں ہونٹ تسبیح سے، چہرے منور رضا سے، سینہ اخلاص سے، قلب عطر رحمت سے، جگر مقدس شفقت سے، کف دست کرم سے، موئے مبارک سبز جنت سے، لعاب دہن شہد اور گوشت لحم اقدس مشک سے، اور دندان مبارک برکت سے، پائیں اقدس رضا سے، بازو قوت سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف سے آپ کی تکمیل فرمائی تو ارشاد فرمایا اے امت محمدیہ میں تمہیں اپنا حبیب تحفہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس امت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان کی قدر و منزلت کو پہچانو اور ان کی خوب تعظیم و تکریم کرتے رہو۔ اللہ جل و جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا زبور کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص رسول ہے۔ آسمان جن اشیاء پر سایہ فگن ہے ان میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ آپ کی ذات اقدس ہیں۔ آپ کا چہرہ روشن اور خوبصورت، دست اقدس اور پائے مبارک سفید و منور، تمام لوگوں کے ہادی و رہنمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپس میں محفل سجا کر باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، دوسرے نے کہا حضرت عیسیٰ کو اپنا کلمہ اور روح اللہ کا لقب عطا کیا۔ اسی آسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، بے شک وہ ویسے ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، انہیں بھی انگنت مراتب سے نوازا، بے شک وہ اسی مرتبہ کے تھے، لیکن فرمایا میں لواء الحمد کا مالک ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائیں گی اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ ہر ایک سے پہلے جنت میں میرا جانا ہوگا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں اولین و آخرین کا سردار ہوں۔ جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا، میرے ہاتھ میں ایماندار اور فقراء ہوں گے جن پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی مجھے فقراء کے ساتھ شامل فرمانا، میرا وصال غنا میں نہیں فقر میں کرنا، اور روز قیامت مساکین میرے ساتھ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فقر دنیا میں مشقت اور آخرت میں مسرت کا باعث ہے، اور امیری دنیا میں مسرت اور آخرت میں مشقت کا سبب ہوں گی۔ فقراء عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور جو مالدار ہوں گے وہ اپنے مالوں کا حساب و کتاب میں اتنا طویل وقت انتظار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر جماعت فقراء کی ہے، اور جنت میں جلد پہنچ کر آرام کرنے والے غربا ہیں۔ مالدار اپنے مال کے حساب کی وجہ سے مال کے حساب میں پریشان رہیں گے، اور فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فقراء سے غنی افضل ہیں، اور بعد نے فرمایا کہ غنی شکر گزار، یعنی اگر کوئی مالدار ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا ناشکر فقیر سے افضل ہے۔ یعنی فقیر ہے لیکن ناشکری کرتا ہے، اس سے بہتر مالدار جو شکر گزار ہے وہ ناشکر فقیر سے افضل ہے۔ غنی وہ ہے جو کم از کم نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے بارے میں فکر مندی دوزخ کے سامنے ڈھال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عذاب سے امان، اطاعت پر صبر کرنا 60 سال عبادت سے افضل ہے۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں یوں عرض کیا یا رب العالمین، یا رب انا کلیمک و محمد حبیبک،
الہی میں تیرا کلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں۔ الفرق بین الکلیم والحبیب، فرمایا پھر کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم وہ ہیں جو خدا کی رضا کا طالب ہو، اور حبیب جس کی رضا کا خود رب العالمین طالب ہو۔ والکلیم یحب اللہ، کلیم جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، والحبیب یحب اللہ، حبیب وہ جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھے۔ اور فرمایا کلیم جو طور سینہ پر آئے اور زیارت کے لیے آواز لگائے، اور حبیب وہ ہیں جو اپنے بستر کے اوپر آرام کرے اور جبرائیل آئے اور اپنے پیارے پر کو آپ کے پیروں سے ملائے اور اللہ کے طرف لے جانے کی اجازت مانگے کہ اللہ کے حبیب اللہ رب العالمین آپ کو یاد کر رہے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سفید زمرد اور موتیوں کے 1000 محل خصوصی طور پر عطا فرمائیں گے، جن کا فرش مشک و عنبر کا ہوگا، اور ہر محل میں اس قدر نعمتیں ہوں گی جتنی آپ کی شایان شان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے قول کے مطابق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق، جو ان کا قول ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، پڑھا تو آپ نے امت کے لیے غمناک ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، اللہم امتی، الہی میرے امت پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بشارت دی میرے حبیب آپ اپنے امت کے معاملے میں زیادہ فکر مند نہ ہو، ہم اس سلسلے میں آپ کو اتنا خوش کریں گے، اتنا خوش کریں گے کہ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقاش کو اپنی انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ کا نقش کرنے کا حکم دیا۔ جب انگوٹھی دیکھی تو اس پر محمد الرسول اللہ بھی نقش تھا۔ آپ حیرانگی کے عالم میں تھے۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا آپ نے وہ نام نقش کرایا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ہم نے وہ نام نقش کر دیا جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک یہودی نے تورات میں 4 مقام پر حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھا، اس نے دشمنی کی بنا پر مٹا دیا، تو جب دوسرے دن تورات دیکھی تو 8 مقام پر اس میں مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، اس نے پھر مٹا دیا۔ تیسرے دن جب دیکھا تو 12 جگہ پہ نام نامی محمد لکھا ہوا ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا اور شام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مقدس کی زیارت کرا دیجئے۔ آپ نے لباس کی زیارت کرائی تو وہ محبت سے چومنے اور سونگنے لگا، پھر روز اقدس پر حاضر ہو کر سلام کیا اور اسلام لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا الہی اگر میرا اسلام لانا تجھے پسند ہے اور میری حاضری قبول ہے پھر مجھے وصال کی لذت سے شاد فرما۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح قفز عنصری سے پار ہو گئی اور حضرت علی مرتضیٰ نے غسل دیا، صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اسرائیل 100 سال تک کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا، جب فوت ہوا تو لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی میرے فلاں بندے کو وہاں سے اٹھائیے، غسل و کفن دے کر جنازہ پڑھیں اور باعزت طور پر اسے دفن کریں۔
کیونکہ یہ میرے نزدیک اس لیے محبوب ہے کہ ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھا تو اس نے فطرت عقیدت اور محبت سے اس نام کو چوما اور اپنے آنکھوں سے لگایا اور پھر آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کیا، اس لیے میں نے اس سے مغفرت و بخشش سے نواز کر حور سے نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صرف نبوت کا اقرار انسانی نہیں بلکہ جانور بھی آپ کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ احد کے قریب ایک بار ایک بھیڑیے نے بکری اٹھائی اور لے کر جانے لگا تو چرواہا نے دیکھا تو اس بھیڑیے کا پیچھا کر رہا تھا اور دوڑ رہا تھا اس کے ہاتھ سے بکری چھڑانے کے لیے۔ تو بھیڑیا نے جب رکا اور انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا، یعنی اے چرواہے، کیا تو میرے رزق کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے؟ اللہ نے میرے لیے یہ رزق دیا ہے۔ جب چرواہے نے سنا کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے تو چرواہا متعجب ہوا اور بولا عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح بات کرنے لگا۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ اور بھی تعجب کی بات بتاؤں؟ تو وہ بکریاں چرانے والے نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ تم بکریاں چرا رہے ہو مگر اس نبی کو چھوڑ رکھا ہے جس سے زیادہ عظیم المرتب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، آج تک کہ اتنا بڑا اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر کوئی نہیں آیا اور تو اس کو چھوڑ کر بکریاں چرا رہا ہے۔ ان کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اہل جنت ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جنت سے فرشتے ان کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان صرف یہ گھاٹی ہے، اسے کراس کریں گا تو ان کی خدمت میں پہنچ جائیں گا۔ وہ بولا میری بکریوں کی حفاظت کون کریں گا؟ بھیڑیا بولا تم جاؤ، میں حفاظت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ چرواہے نے بکری بھیڑیے کے سپرد کر دیے، خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو گیا اور جب سید اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو فوراً ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جائیے اور آپ اپنی بکریوں کی حفاظت کرے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کی، گویا اس نے شکرانے کے طور پر بھیڑیے کی خدمت میں ایک بکری بطور نذرانہ پیش کی۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں یہ چروائے حضرت سلمہ بن عقو تھے اور آپ کے اسلام لانے کا باعث یہ بھیڑیا ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے 77 احادیث روایت کی اور 3 بار بیت رضوان سے مشرف ہوئے، اول آنے والے، بیچ میں آنے والے اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ آپ نے بیعت کی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے تمام وقت میں حاضر رہے۔ جو جماعت آتی تھی آپ ان کے ساتھ بیعت کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ 74 ہجری کو 8 برس میں انتقال فرمایا۔ ان کے والد کا نام سنان بن عبداللہ ہے، ممکن ہے کہ عقو اسلام لانے سے پہلے ان کا نام ہو، بعد میں ان کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا ہو۔ تو یہ بھیڑی کی وجہ سے ایک صحابی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اور بھیڑیا اور ایک ہرنی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ہرنی نے آپ کو آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ میری آپ سے فریاد ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا حاجت ہے؟ عرض کیا مجھے اس شخص نے شکار کر لیا اور اس پہاڑ کے دامن میں میرے 2 بچے ہیں، مجھے آپ آزاد فرما دیجئے، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایسا ہی کریں گی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے آزاد کیا، وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہی واپس پلٹ آئی۔ عربی اس پر گواہ ہوا، آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا اس ہرنی کو تو آزاد کر دے۔ چنانچہ اس نے آزاد کر دیا۔ جب وہ صحرا کی طرف روانہ ہوئی
تو بلند آواز سے پکارنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب ہرنی اپنے بچوں کے پاس پہنچی تو اس نے تمام قصہ اپنے بچوں کو سنایا۔ بچے سنتے ہی پکار اٹھے، ہم پر اس وقت تک تیرا دودھ پینا حرام ہے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاتے۔ تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو شکاری تھا وہ غیر مسلم تھا۔ جب اس نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ہرنی کو بھی آزاد کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو تورات میں یوں بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص بندے ہیں اور میرے محبوب رسول ہے، نرم خو، نرم دل، تمام شمائل و خصائل حمیدہ اور اخلاق کریمہ، عفو اور درگزر کرنے والے، ان کی عادت، عدل ان کی سیرت، حق ان کی شریعت، اسلام ان کی ملت، لوگوں کے لیے ان کی امت کو مجسمہ خیر بناؤں گا اور لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے ان کی امت کو بناؤں گا، ان کی امت سارے امتوں سے افضل ہوں گی۔ یہ تمام صفتیں حضرت کعب فرماتے ہیں یہ پچھلے کتابوں میں صرف نبی کے نہیں بلکہ نبی کے جو صحبتیں یافتہ ہے صحابہ کی بھی سیرت کتابوں کے اندر موجود ہے، جو تورات اور انجیل اور زبور کے اندر ہے۔ یہ گواہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں جو تورات اور انجیل کے حافظ تھے۔ انہوں نے یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تورات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جس طرح سے آپ کے اخلاق اعلیٰ تھے، آپ کا کردار اعلیٰ تھا، آپ کے شمائل اور خصائل اعلیٰ تھے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی اعلیٰ دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن ابو جہل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میرے گھر میں جو پتھر پڑا ہوا ہے آپ اس میں سے مور نکال دیجئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی اور پتھر سے درز زے یعنی جیسے عورت بچہ دیتی ہے ویسے کرہانے کی آواز اس پتھر میں سے سنائی دینے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک مور پتھر سے ظاہر ہو گیا جس کا سینہ سنہری، دونوں بازو جبجد کے اور پاؤں یاقوت کے مانند تھے۔ ابو جہل ایمان تو نہ لایا مگر یہ کہتے ہوئے منکر ہوا آپ تو جادوگر ہیں۔ جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پر جب آپ نے معجزات دکھائے تو کافر بولے یہ تو صریحاً جادوگر ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر ابو جہل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا آسمان زیادہ مضبوط ہے یا زمین؟ آپ نے فرمایا میرا رب سب سے زیادہ قوی ہے۔ کہنے لگا پھر آپ نے رب سے کہیے کہ اس پتھر سے ایک پرندہ نکالے جس کے منہ میں ایک خط ہو جو آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اب پتھر کی طرف اشارہ کیجئے، چنانچہ آپ نے اشارہ کیا اور پتھر سے ایک پرندہ برآمد ہوا جس کے منہ میں ایک خط تھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ابو جہل بکنے لگا آپ تو فرعونی جادوگر سے بھی بڑے جادوگر ہے۔ آپ نے فرمایا تو فرعون سے بھی بری موت مرے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب کفار کی قیادت کرتے ہوئے میدان بدر میں پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بدر کفار کے لیے فرعونی دریا ثابت ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم پانی میں ہلاک ہوئی اور آج ابو جہل اور اس کے حواری صحرائے بدر میں ہلاک کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ریت کے ٹیلوں کے طرف قیام کر رہے تھے جبکہ یہ فرعون اور اس کے حواری عمدہ اور صاف جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نہایت تیز بارش بھیجی تو کان کے بدلے کان تو ہوا مگر اس پر مزید یہ کہ اس کا سر بھی گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل فرعون موسیٰ سے بھی زیادہ فرعون تھا، کیونکہ فرعون تو موت کے وقت میں کہہ اٹھاتا
کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون کے رب پر، مگر یہ ملعون موت کے وقت اور زیادہ شرکشی ہو گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو اٹھا کر تو نہ لائے بلکہ گھسیٹ کر لائے، اس لیے کہ ابو جہل کتا تھا اور کتے کو اٹھایا نہیں جاتا بلکہ گھسیٹا جاتا ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے تو وہ کڑا رہا تھا، یعنی اس کے جان میں جان تھی، اس لیے کہ اس کو مارنے والے دو چھوٹے بچے تھے جن کو معوذ اور معاذ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کام لینے پر آتے ہیں تو دیکھو چھوٹے سے بچے معوذ اور معاذ شیر کی طرح ابو جہل پر حملہ آور ہوئے اور اس کو پل بھر میں بے بس کر کے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اللہ جب کام لیتا ہے تو مچھروں سے نمرود کو تباہ و برباد کر دے، مکڑی سے گار پر جالا بنوا دے، ایک چڑیا سے آتش نمرود پر پانی دلوا دے، ابابیلوں سے ابرہہ اور اس کے ہاتھی کو مروا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ ابو جہل تو گر پڑا مگر اکرامہ نے ایک شدید وار کر کر حضرت معاذ کے شانے سے بازو کاٹ دیا تھا، تھوڑا سا چمڑا بازو پہ رہ گیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں چھوٹی سی عمر میں اسی طرح پورا دن جہاد کرتے رہے۔ سلام ہے ان بچوں کے اوپر جنہوں نے اپنی قربانی، اپنے جان و مال سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے ان کی تلوار بھی ان کے سر کے برابر لگ رہی تھی۔ انہوں نے جب اس کے جسم پر جب حملہ کیا تو اتنا وار نہیں لگا کہ جس کی وجہ سے وہ مر جائے، اس کو تڑپتا چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ کام حضرت مسعود سے لینا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو وہاں پر دیکھا کہ ابو جہل تڑپ رہا ہے، تو اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ سر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ فرعونوں میں سے سب میں بڑا فرعون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فی النار و سقر کر دیا۔ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور کامل عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔